بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، میرے بھائی کی طرف سے کمنٹ تھا اور کئی بار آ چکا ہے کہ شرم کے خلاف ہیں، لیکن اگر شریعت سے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت کیا دیتی ہے۔ انشاءاللہ میں اسے واضح کروں گی، لیکن آئیے گا وہ باتیں بھی ضرور معلومات نہیں، وہ باتیں بھی آپ ضرور معلوم کریں کہ جو ضروری ہیں کہ دوران مباشرت کس کا خیال لانا کیسا ہے، جمعہ کے دوران گفتگو کرنا کیسا ہے، جمعہ کے دوران میوزک سننا کیسا ہے، یہ بھی بات آپ ضرور پوچھا کریں۔ یہ بات اگر آپ معلوم کریں گی تو یہ مسئلے میں ہے، کیونکہ اس باتوں کو معلوم کرنے سے جب آپ کو علم ہو جائے گا تو جو آپ کی نسل ہے آنے والی، انشاءاللہ وہ نسل اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں گے، اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، کیونکہ جب ماں باپ خیال رکھتے ہیں نا شریعت کا تو بچے بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو پیاری ہے، جو میں شرم کے خلاف بول رہی ہوں، لیکن جب مسئلہ کچھ آتا ہے تو اسے بتانے میں کوئی شرم نہ کی جائے، کیونکہ قرآن خود انہیں واضح کرتا ہے اسی باتوں کو جو مسئلے میں ہیں۔ قرآن نے بڑے ہی واضح طور سے میاں بیوی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو پیاری عزیزو، میرے بھائی کی طرف سے بہت بار کمنٹ تھا کہ آپ بتائیے کہ بیوی سے، اور ایک کمنٹ اور تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بیوی سے کتنی مرتبہ ہم بستری کرنی چاہیے رات میں۔ تو انشاءاللہ یہ واضح کروں گی۔ آئیے گا پہلے ہم کچھ ایسی باتیں جان لیں جو ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو واضح کرنے میں شرم نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، تو ہمیں ان باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور عمل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آئیے گا جانتے ہیں کہ پہلے میں اپنی طرف سے میں آپ کی سوالات کے جواب بات کو دینا چاہوں گی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آئیے گا میں آپ کو تھوڑی سی نصیحت واضح کر دوں کہ جمعہ کے دوران گفتگو کرنا کیسا ہے، اور اس کے ہم پر کون کون سے انفیکٹ پڑتا ہے، ہمارے بچے پر بھی، ہم پر بھی۔ آئیے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر میرے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پورا مکمل سماعت کریں، تاکہ ان باتوں کو واضح طور سے سمجھ لیں اور اپنی بیوی کو بھی سنوائیں اور سمجھیں۔ آئیے گا جانتے ہیں جمعہ کے دوران گفتگو کرنا کیسا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ گانا گاتے ہیں، محبوب کے بارے میں کچھ بولتے ہیں یا میوزک بچا لیتے ہیں، تو اس وقت کیا کہتے ہیں فقہ مسائل، جمعہ کے دوران بات چیت نہ کریں، خاموش رہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مباشرت کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے، بلکہ بچے کے گونگا یا توتلا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جیسے کہ فتوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر اول پر یہ تحریر ہے۔ پیاری ہے، جو معلوم ہوا کہ اگر ہم بات چیت کریں گے، اگر ہم میوزک سنیں گے یا سونگ گائیں گے، تو ہمارے بچے پر یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ گونگا ہو سکتا ہے، توتلا ہو سکتا ہے، بہرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں میوزک نہیں سننا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا فون، پتہ نہ کیا کہتے ہیں جو کانوں میں لگاتے ہیں، وہ نہیں لگانا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں گانا چاہیے، اور نہ بات چیت کرنی چاہیے۔ دیکھو، اللہ نے جو چیز دی ہے نا، ہمارے لیے حکم دیا ہے، قرآن ان چیزوں کو واضح کرتا ہے تاکہ ہمارے شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ شریعت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے دونوں میاں بیوی کو جب پیدا کیا اور دونوں جوڑوں کو ملا کر کے انہیں حکم دیا کہ تم وصل حاصل کرو، یعنی کہ اپنی خواہش کو پورا کرو، اپنی جو تمہیں اللہ نے صحبت دی ہے اسے جائز طریقے سے کرو۔ تو اس میں بھی یہ احتیاط ہے، یہ باتوں کا احتیاط کیا جائے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ آئیے گا دوسرا مسئلہ اور سمجھنا ہے، دوران مباشرت کسی اور کا خیال لانا۔ جیسے دیکھا گیا ہے کہ شادی کسی اور سے ہو گئی، لیکن ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے جو پہلی لڑکی جو ہم نے پسند کی وہ نہیں اترتی، یا اگر بائی دفعہ لڑکی کوئی پسند کرتی ہو کسی لڑکے کو، اب اس کی شادی ہو جائے اور وہ کسی اور سے، ہم بستری تو کسی اور سے ہو رہی ہے لیکن خیال اسی لڑکے کا ہے، تو آئیے فقہ مسائل کیا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ صحبت کے دوران مرد کسی دوسری عورت کا یا عورت کسی دوسرے مرد کا خیال نہ لائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مرد جمع تو اپنی بیوی کے ساتھ اور تصبر کسی اور عورت کے ساتھ، یعنی جمع اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے لیکن تصبر فلاں عورت کا
جمع کے دوران آ رہا ہے، تو اسی طرح عورت بھی کسی مرد کا دوسرے کا تصور کرتی ہے تو سخت گنہگار ہے۔ بلکہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مشہور کتاب طالبین میں فرماتے ہیں کہ مباشرت کے دوران مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا خیال لائے تو سخت گنہگار ہے، بلکہ ایک طرح کا جھوٹی قسم کا زانی ہے۔ کہ گنیت الطالبین میں یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا پیاری عزیزو کہ بیوی ہو یا شوہر ہو، لائف میں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمیں پسند آ جاتا ہے، اور پسند آتے آتے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسے خیالوں میں بھی رکھتے ہیں، اور جیسے شادی ہوئی پھر بھی اس کا تصور لانا۔ تو اسلام شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو اور تصور کسی اور کا لا رہے ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو۔ لیکن آج میری بہنیں اتنی بے فکر ہو گئی ہیں آخرت سے کہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی دوسرے غیر مرد سے اپنے عشق کر رہی ہیں، محبت کے نام پہ عشق بازی چل رہی ہیں، تو ان پر نہیں ہو گیا اللہ کی لعنت؟ کیا وہ دوزخ کا ایندھن نہیں بننے؟ تو پیاری عزیزو خیال رکھے، کبھی بھی اپنے شوہر کے علاوہ یا مرد بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر لڑکی کا تصور بھی نہیں لائے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا، بلکہ ایک قسم کا زانی ہوگا۔ اسی طرح باز لڑکے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن کسی اور لڑکی سے اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں، یا اس سے ایک ایسے کہتے ہیں نا وہ کہ ہم ریلیشن شپ میں ہے، پتہ نہ کیا نام دیا ہے ایک نیا۔ لکھیے کسی اور کا خیال لانے کا گناہ زنا سے بھی زیادہ بتایا، اور جو زنا کر رہے ہوں ان کا کیا حال ہوگا۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں سے بچائے۔ پیاری عزیزو دیکھیں زندگی 4 دن کی اور یہاں سے جانا بھی ہے، تو کسی غیر سے رشتے نہ بنائیں۔ اگر ایسا دل میں خیال کوئی پسند آ جائے راستے میں کہیں تو فوراً گھر چلے آئیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی عورت کو خوبصورت کو تم دیکھو اور تمہیں وہ پسند آئے تو فوراً اپنے گھر آؤ اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو فوراً، تاکہ وہی چیز اس عورت میں اور وہی تمہاری بیوی میں ہے۔ تو پیاری عزیزو اسلام ہماری ایسے رہنمائی فرماتا ہے، جیسے ہی جوان ہوئے 16-17 سال کے ہو تبھی تو لڑکی لڑکوں کی عمر کم میں ہی بتایا کہ فوراً ان کا نکاح کر دو تاکہ وہ زناکاری کی طرف نہ جائیں، اسلام شریعت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں، جو اللہ نے انہیں صحبت عطا کی ہے، جو شہبت ان کے جسم میں رکھی ہے، جو معدہ ان کے اندر رکھا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ تو پیاری عزیزو یاد رکھیں، گانے بجانے یا جمعہ کے دوران گفتگو کرنا یہ اسلام یہ شریعت منع فرماتی ہے، تو ہم کسی اور سے اپنا خواہش پوری کریں، کسی اور سے اپنے ریلیشن رکھیں تو ان عورتوں کو جہنم کا وہ گڑھا ملے گا جو سب سے زیادہ خطرناک ہوگا ان مردوں کو۔ تو یاد رکھیں، ان باتوں سے بالکل ہوشیار ہو جائیں۔ اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نیک ہوں گی۔ پیاری جو اب میرے بھائی نے جو معلومات کیا، اب میں ان سوالوں کا جواب دینا چاہوں گی جو کہا انہوں نے کہ میں کیا اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں انگلی سے، یعنی انگلی سے چھو سکتے ہیں؟ تو خیال رکھیں، دیکھیں انگلی سے چھوئیں یا ہاتھ سے چھوئیں، کسی بھی چیز سے چھوئیں، جب عورت کو یا مرد کو اجازت دے دی شریعت میں، اور وہی جو ضرورت کے مطابق ہے، ضرورت کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے انگلی سے کوئی چیز کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، منع ہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی انگلی سے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے اعضاء دیے ہیں، جب اعضاء نفس آپ کو دیا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے انگلی سے چھونے کی، یہ بتائیے مجھے۔ لیکن ہاں کوئی ان کے پھوڑا نکل آیا، کوئی فنسی شرمگاہ پہ نکل آئی بیوی کے، تو بالکل مرد اپنی انگلی سے بالکل صاف کر سکتا ہے، اندر سے بھی وہ دوا بھی رکھ سکتا ہے، بالکل اجازت ہے۔ ایسے ہی مرد کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ عورت بھی اپنے شوہر کے لیے اپنی انگلی سے اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کے اندر تک چھو سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، یہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب آئیے گا میرے بھائی کی طرف سے سوال تھا کہ رات میں بیوی سے کتنی مرتبہ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو پیاری جو آپ کے پاس اگر ٹائم ہے، وقت ہے، تو شریعت کوئی ممانعت نہیں کرتی، آپ 3 بار کریں، 4 بار کریں، 5 بار کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اطبیہ اور حکیموں کے نزدیک فرمایا گیا ہے کہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے، صحت کے لیے آپ اپنے آپ کو ایسے رکھیں تاکہ بیمار جلد نہ پڑیں، اور نمازوں کے بھی وقت نہ نکلے، نمازوں کا خیال رکھیں۔ نماز ایسا نہ ہے کہ آپ ہم بستری میں ہی ہیں، ہر وقت نہانے کا وقت ہی نہیں مل رہا،
پاک ہونے کا ٹائم ہی نہ دے رہے بیوی کو، خود بھی، تو اس وقت آپ کو گنہگار ہوں گے، اس وقت آپ کو سزا ملے گی، کیونکہ آپ نے نمازوں کو وقت کو بھی ضائع کر دیا۔ تو نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، اور بالکل اپنی میاں بیوی ہر وقت ہر ٹائم اپنے اویلیبل ہے، کبھی بھی اپنی چیز کو اپنے آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے۔ اور آئیے گا ایک خوشخبری اور بتا دوں میں آپ کو پیاری عزیزو، کہ آپ جمعہ کی رات میں اپنی بیوی سے ضرور ہم بستری کریں، ضرور و ضرور۔ جمعہ کی رات میں ہم بستری کرنے کے بعد جب غسل کرتے ہیں نا، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، تو ایک ایک قطرے سے اللہ لاکھوں کروڑوں نیکی عطا فرماتا ہے، اور اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ اسے رحمتوں کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو میاں بیوی جب دونوں ہم بستری ہوں، جمعہ کی رات میں ہوں، اور پھر غسل کریں، نماز پڑھیں، تو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ بہت ان بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جمعہ کے دن بہت ضروری ہے، تو جمعہ کے دن آپ ضرور اپنی بیوی سے ہم بستری کریں۔ جمعہ کی راتوں میں ہم بستری کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، دوسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راتوں میں دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ایسی راتوں میں نیک روحوں کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نیک روحوں کو بھیجتا ہے حمل کے شکل میں۔ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ جمعے کی رات میں جیسے آپ نے غسل کیا، اور فوراً اللہ رب العزت آپ کو ایک نیک روح سے آپ کی اولادوں میں عطا فرما دے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جمعے کی رات میں آپ ضرور ہم بستری کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ اور میری بہنیں، میرے بھائی فائدہ حاصل کر سکیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔